بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمۃ الزہرا دختر امیر المؤمنین علیہ السلام نے جب امام زین العابدین علیہ السلام کی کثرت عبادت کو دیکھا اور یہ مشاہدہ کیا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کثرت عبادت کی وجہ سے انتہائی کمزور ہو گئے ہیں، تو وہ صحابی پیغمبر جابر ابن عبداللہ انصاری کے پاس تشریف لے گئیں اور ان سے فرمایا، جابر، تم جیسے لوگوں پر ہمارا حق ہے کہ جب تم ہم میں سے کسی کو اتنی عبادت کرتے دیکھو جس کی وجہ سے وہ سخت کمزور و ناتواں ہو جائے تو اسے جا کر یہ یاد دہانی کراؤ کہ کم از کم اپنی جان کا تو لحاظ رکھے۔ میرے بھائی سید الشہداء کی یادگار علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ ان کی حالت یہ ہے کہ کثرت عبادت کی وجہ سے ان کی پیشانی اور زانوں اور ہاتھ زخمی ہو چکے ہیں۔ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری روانہ ہوئے۔ جب امام زین العابدین علیہ السلام کے مکان پر آئے تو امام محمد باقر علیہ السلام پر ان کی نظر پڑی۔ امام محمد باقر علیہ السلام پر ان کی نظر پڑی تو ان کی چال کو انہوں نے غور سے دیکھنا شروع کیا۔ پھر انہوں نے امام محمد باقر علیہ السلام کو بلا کر کہا، آقا زادے، آپ کون ہیں؟ تو امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، میں محمد ابن علی ابن حسین ہوں۔ یہ سن کر جابر رونے لگے اور کہا، میرے ماں باپ آپ پر نثار ہوں، آپ میرے قریب آئیں۔ امام باقر علیہ السلام قریب آئے تو جابر نے ان کے پیراہن کے تسمے کھول کر ان کے سینے کو چوما اور اپنا منہ ان کے سینے سے لگایا اور کہا، میں آپ کو آپ کے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلام پہنچاتا ہوں، اور رسول خدا نے ایک دن مجھے یہ فرمایا تھا کہ جابر، تو میرے بعد زندہ رہے گا اور میری اولاد میں سے تیری ملاقات اس سے ہوگی جس کا نام محمد ہوگا، اور وہ علم کے چشموں کو ظاہر کرے گا۔ تو زندہ رہے گا یہاں تک کہ تو نابینا ہو جائے گا، پھر اس کے بعد بینا ہوگا۔ پھر حضرت جابر نے کہا کہ صاحبزادے، اپنے والد سے ہماری ملاقات کی اجازت حاصل کریں۔ امام باقر علیہ السلام اپنے والد کے پاس آئے اور عرض کی، ایک بوڑھا شخص دروازے پر آیا ہے اور اس نے میرے سینے کے بوسے لیے ہیں اور مجھے رسول خدا کے سلام پہنچائے ہیں، اور اس وقت وہ آپ سے اجازت کے طالب ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، نور چشم، یہ جابر ابن عبداللہ انصاری ہیں، ان سے کہو کہ اندر آ جائیں۔ جابر اندر آئے اور امام زین العابدین علیہ السلام پر ان کی نظر پڑی تو دیکھا کہ عبادت کی وجہ سے آپ انتہائی کمزور ہو چکے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے اٹھ کر ان کا استقبال کیا اور اپنے پہلو میں انہیں بٹھایا۔ جابر نے عرض کی، فرزند رسول، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ نے جنت کو آپ اور آپ کے دوستوں کے لیے پیدا کیا ہے اور دوزخ کو آپ کے دشمنوں کے لیے خلق کیا ہے؟ پھر اس کے باوجود آپ اتنی زحمت کیوں کرتے ہیں؟ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، جابر، کیا تم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا جبکہ آپ معصوم تھے اور اللہ نے انہیں یہ بھی کہا تھا، لِیَغْفِرْ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ؟ اس کے باوجود بھی آپ اتنی عبادت کیا کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں متورم ہو جاتے تھے۔ لوگوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا، آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تھا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جابر نے عرض کی، مولا، آپ کچھ اپنی جان کا بھی خیال کریں، کیونکہ آپ کا تعلق اس گھرانے سے ہے جس کے واسطے سے بلائیں دور ہوتی ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں اور جن کی برکت سے باران رحمت نازل ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جابر، میں اپنے والدین محمد مصطفیٰ اور علی مرتضیٰ صلوات اللہ علیہما کے راستے پر چلتا رہوں گا یہاں تک کہ میں ان سے ملاقات کروں۔ جابر نے کہا کہ اولاد انبیاء میں نے علی ابن الحسین سے بہتر کسی کو نہیں دیکھا، اور انہی کی نسل سے وہ پیدا ہوگا جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جبکہ اس سے پہلے دنیا ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ امام محمد باقر علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے والد بزرگوار کی خدمت میں گیا تو میں نے دیکھا شب بیداری کی وجہ سے ان کا چہرہ زرد تھا اور خوف خدا میں گریہ کرنے کی وجہ سے ان کی آنکھیں انگاروں کی طرح سرخ تھیں، اور کثرت سجود کی وجہ سے ان کی پیشانی زخمی تھی، اور مسلسل قیام کی وجہ سے ان کے پاؤں متورم تھے۔ میں ان کی یہ حالت دیکھ کر مزید برداشت نہ کر سکا اور رونے لگا۔ کچھ دیر بعد آپ میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، بیٹا، اپنے دادا علی کی عبادت کا مجھے کچھ حال سناؤ۔ میں نے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کی عبادت کا کچھ حال بیان کیا تو فرمایا، علی ابن الحسین جیسی عبادت کون کر سکتا ہے؟ یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجیے گا، اور اگر آپ چینل پر نیو ہیں اس کا سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اس نیکی میں آپ بھی حصہ دار بن جائیں۔ السلام علیکم۔